بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹیلی ویژن پر ہماری خصوصی نشریات پیارا رمضان دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو، یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو، ہمارے جم آپریٹر، ہمارے لائٹنگ انچارج، آڈیو انچارج، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، ماسٹر کنٹرول روم میں موجود ہمارے پروڈیوسر جناب معیز عمر، حمود منور، ہمارے اس پوری ٹرانسمیشن کی روح رواں جناب عدیل سوری، محترمہ ہینا مان صاحبہ، اور لاہور میں ہماری پوری ٹیم جو اس وقت کام کر رہی ہے آج، کیونکہ لاہور سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، ان کے تمام ساتھی وہاں پر ہمارے موجود ہیں. اور اس ٹرانسمیشن میں دامے درمے سخنے شرکت کرنے والے تمام ہی ساتھیوں کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. ناظرین محترم، آج پاکستان میں تیسرا روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج چوتھا روزہ اختیار کیا جائے گا. پاکستان میں آج 3 رمضان المبارک 1442 ہجری، آج جمعۃ المبارک ہے اور اپریل کی آج 16 تاریخ ہے، 17 تاریخ ہے میرے خیال ہے، 16 تاریخ. آج کا آغاز میں قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، لیکن قاری صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں، آپ سب کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کا دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی چہیتی جب ہوتی ہے، جب باپ سے شدید محبت کرتی ہے، اور صاحبزادی چہیتی تب ہوتی ہے جب باپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو آج اس چہیتی اور یہ چاہت، یہ محبت، یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کوئی عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے. باپ عمل کر کے دکھا رہا تھا کہ بیٹی آتی، باپ احتراماً کھڑے ہو جاتے، لیکن وہ بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، ورنہ تو پھر آج ہر باپ کو یہ سنت پر عمل کرنا پڑتا اور بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا. ہر باپ کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ رسول کھڑے ہوئے تھے. فاطمہ تو زہرا کی بات ہی کچھ اور تھی، بی بی سید کائنات کی بات ہی کچھ اور تھی. ہر بیٹی ویسی ہوتی ہی نہیں ہے، اور بیٹیاں بھی بڑے نصیب سے اچھی ملتی ہیں، ورنہ اب بہت ساری باتیں، اب بدل چکا ہے زمانہ، اب بدتمیز بچے ہو گئے ہیں، زمانہ بدل چکا ہے، ماں باپ کی تمیز اور احترام ان میں کہیں پر بھی شامل نہیں ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا ابیہ و علیہ افضل الصلاۃ والسلام، آج کے دن انہوں نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا. آج آپ کا یوم وصال ہے. سید کائنات حضرت فاطمہ الزہرا ابیہ و علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی شخصیت ایک روشن ستارے کی طرح ہے جو اندھیرے میں بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتی ہے. آپ کی شخصیت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. ایک بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں، چاہے ایک بیوی کی حیثیت سے یا ایک ماں کی حیثیت سے، ہر لحاظ سے آپ عظمت کی بلندیوں پر نظر آتی ہیں. عورت چاہے کسی بھی معاشرے کی ہو، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار سے جینے کا ڈھنگ اور زندگی کا سلیقہ سیکھ سکتی ہے. اگر آپ بیوی ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھیں کہ شوہر سے وفا کس طرح کی جاتی ہے. اگر آپ ماں ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھیں کہ بچوں کی پرورش اور تربیت کس طرح کی جاتی ہے. اگر آپ بیٹی ہیں
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں کہ والدین کی اطاعت اور احترام کس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے ایرانی مفکر ڈاکٹر علی شریعتی سے سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کی تعریف اور مقام بیان کرنے کو کہا، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ عورت کی عظمت و مقام کو بیان کرنے کے لیے ایک عمدہ مثال ہے۔ آپ سب لوگ بھی یہاں موجود ہیں، سن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیدہ فاطمہ کے مقام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ایک عرصے تک اچنبے میں رکھا۔ کس میں رکھا؟ اچنبے میں رکھا۔ اچھا، یہ لفظ اچنبا نہیں ہوتا، اچنبا ہوتا ہے، اچنبا۔ تو اچنبے میں رکھا۔ میں نے سوچا کہ وہ سید الانبیاء کی صاحبزادی ہیں، لیکن پھر سوچا نہیں، ان کا اس کے علاوہ بھی ایک مقام ہے۔ پھر سوچا کہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی اہلیہ ہے، لیکن پھر سوچا نہیں، ان کا اس کے علاوہ بھی ایک اور مقام ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی والدہ ماجدہ ہے، لیکن پھر سوچا نہیں، ان کا اس کے علاوہ بھی ایک مقام ہے۔ پھر سوچا کہ آپ خاتون جنت ہیں، لیکن پھر سوچا کہ نہیں، ان کا اس کے علاوہ بھی ایک اور مقام ہے۔ میں سوچتا چلا گیا، جب تھک گیا تو بات یہیں پر آ کر ختم ہوئی کہ فاطمہ است، فاطمہ ہے۔ عورت کے اعلیٰ ترین مقام و منصب کے لیے بہترین نمونہ، جبھی تو آپ کو سیدۃ النساء یعنی عورتوں کی سردار کہا جاتا ہے۔ آپ کا اصل مرتبہ یعنی یوں کہیے کہ دیکھیں، عورت آپ کا اصل مرتبہ تو ہونا ہے، لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ عورت جس نے انبیاء کو جنم دیا، وہ عورت جس نے اولیاء کی تربیت کی، وہ عورت جس کے بطن میں شہیدوں نے پرورش پائی، وہ عورت جس کے بطن سے بڑے بڑے دلاوروں نے جنم لیا، عورت اگر وفا اور قربانی کی انتہاؤں کو چھو جائے تو وہ سیدہ خدیجہ کا روپ ہے۔ عورت اگر عصمت و طہارت کی انتہاؤں کو چھو جائے تو وہ سیدہ عائشہ کا روپ ہے۔ عورت اگر عفت و پاک بازی کی انتہاؤں کو چھو جائے تو وہ مریم کا روپ ہے۔ عورت اگر اثار و قربانی کی انتہاؤں کو چھو جائے تو سیدہ فاطمہ کا روپ ہے۔ عورت اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھائے تو زینب و سکینہ کا روپ ہے۔ عورت اگر ولایت کی انتہاؤں کو چھو جائے تو رابعہ بصری کا روپ ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پیاری بیٹی، وہ ان سے بےحد محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جان کا۔ اللہ تعالیٰ نے، میں یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ ماشاءاللہ قرآن کے تلاوت کرنے والے ایک قاری بھی ہیں اور عالم بھی ہیں۔ فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، تو کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول کی جان کی قسم نہیں کھائی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول کی جان کی قسم کھائی، تو اس کا مطلب یہ ہوا اے محمد تیری جان کی قسم کہ تو جھوٹا نہیں ہے۔ معاذ اللہ، جھوٹا بولتے تھے لوگ، تو کہا اے محمد تیری جان کی قسم کہ تو جھوٹا نہیں ہے، اور رسول کہہ رہے فاطمہ میری جان ہے، تو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کی قسم بھی اٹھا لی ہے، فاطمہ کی عصمت کی، طہارت کی، عزت کی قسم اٹھا لی، کیونکہ جان محمد فاطمہ الزہرا ہے۔ تو فرماتے ہیں رسول اللہ کہ جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے گھر والوں میں سے سب سے آخر میں جن سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے، اور یہ میں آپ کو تضمینی انداز میں بتا رہا ہوں، اس کو یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی قسم اٹھائی، اس کا ہم تو سب اللہ کی قسم اٹھائے۔ تضمینی انداز یہ کہ جب جان محمد کی قسم کھائی گئی ہے تو جان تو حضرت فاطمہ ہے۔ اور پھر جب سفر پر روانہ ہوتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جن کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بلند اور عظیم مقام حاصل ہوا، اس کی وجہ یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی، اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے مطابق گزارا، اور مجھے کہنے دیجئے کہ نہ صرف اس کے مطابق گزارا بلکہ
اپنی زندگی کے ہر پہلو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا. یہی وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ دریافت کیا اور حضرت فاطمہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے عادات و اخلاق اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وصال سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نزدیک بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا جس پر آپ رونے لگی. اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ مسکرانے لگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رونے لگی. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے ملوں گی تو میں مسکرانے لگی. حضرت فاطمہ اپنے بابا کے وصال کے بعد زیادہ دیر اس دنیا میں نہیں رہیں اور روایات کے مطابق صرف 6 ماہ بعد 3 رمضان 11 ہجری کو اپنے رب سے جا ملی. وہ کیا کیا ہیں؟ وہ راضیاں ہیں، وہ راغبہ ہیں، وہ رشک آسیہ ہیں، وہ رضیہ ہیں، وہ رفیہ ہیں، زاہدہ ہیں، زکیہ ہیں، زہرہ ہیں، ساجدہ ہیں، سلیمہ ہیں، سورۃ الکوثر کی تفسیر ہیں، سیدہ ہیں، سید عالم ہیں، شافیہ ہیں، شاہدہ ہیں، شجر طیبہ ہیں، شفیہ ہیں، شفیقہ ہیں، شہزادی کونین ہیں، فسیہ ہیں، حاکمہ ہیں، احد الکبر ہیں، افتخار حوا ہیں، افضل النساء ہیں، ام الائمہ ہیں، ام ابیہ ہیں، ام الابیہ ہیں، ام الحسن ہیں، ام الحسین ہیں، ام سبتین ہیں، ام الکتاب ہیں اور ام المصائب ہیں. ان سے حورا ہیں، اہلیہ ہیں، باسطہ ہیں، باطنہ ہیں، بطول ہیں، بطول عذرا ہیں، تہامہ ہیں، ثانیہ ہیں، جازہ ہیں، جلیلہ ہیں، جمیلہ ہیں، حاجیہ ہیں، حاضرہ ہیں، حجہ ہیں، حرہ ہیں، حسان ہیں، حلیمہ ہیں، خاتون جنت ہیں، خیر النساء ہیں، درۃ النور ہیں، راجعہ ہیں، سائمہ ہیں، صاحب بلتا ہیں، صادقہ ہیں، صالحہ ہیں، سبیحہ ہیں، صدیقہ ہیں، صورت نفس کلی ہیں، طاہرہ ہیں، ظاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، عالمہ ہیں، عادلہ ہیں، عالیہ ہیں، عاملہ ہیں، عذرہ ہیں، عزیزہ ہیں، فاتحہ ہیں، فاضیہ ہیں، فخر حاجرہ ہیں، قائمہ ہیں، قاریہ ہیں، قاہرہ ہیں، کریمہ ہیں، کلمہ باقیہ ہیں، کوکب دری ہیں، حبیبہ ہیں، حجازیہ ہیں، لیلۃ القدر ہیں، بالغ تطہیر ہیں، مبارکہ ہیں، فاطمۃ الزہرا ہیں. ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کا پیار اپنے دل میں رکھنا عبادت ہے. فاطمۃ الزہرا کا نام لینا عبادت ہے، ان کا نام نامی اپنے لب پر لانا عبادت ہے، ان کے ذکر کو بلند کرنا عبادت ہے. ارے فاطمہ خود عبادت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت میں سر بسجود ہے، اور جو اللہ کے لیے عبادت میں سر بسجود ہے اس کا ذکر کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. جب علی کو دیکھنا عبادت ہے تو علی کی جو اہلیہ ہیں، محمد مصطفیٰ کی جو صاحبزادی ہیں، جب وہ خدا کو سجدے کرتی ہوں گی تو ان کے سجدے کو دیکھنا بھی کتنی بڑی عبادت ہوتی ہوگی، کیونکہ وہ نذیر البشر بھی ہیں، وہ نجیہ بھی ہیں، وہ ناجی بھی ہیں. بہت سارے القابات ہیں. میں پوری امت مسلمہ کو آج کے دن حضرت فاطمہ الزہرا ابیہ و علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمانے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹی دے تو ایسی دے کہ جس میں سارے گن تو نہیں ہو سکتے لیکن کوئی ایک گن تو فاطمہ الزہرا جیسا. بیوی دے تو ایسی دے، سارے گن تو نہیں ہو سکتے لیکن ایک گن تو فاطمہ الزہرا جیسا ہو. ماں ہو تو ایسا گن ہو کہ لگے کہ فاطمہ الزہرا جیسی ماں تربیت کرے. ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، میں مثال دے نہیں سکتا، میں اس قابل ہوں نہیں، یہ میرا منصب نہیں ہے، میں تو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہ مجھے توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ میں اس عظیم المرتبت ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ کیا میری اوقات، کیا میری مجال
کہ میں فاطمۃ الزہرا ابیہ و علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا ذکر کر سکوں. نہ میری زبان میں قوت گویائی ہے، نہ میرے پاس لفظوں کا خزانہ ہے، نہ میرے پاس جملوں کا کوئی بینک موجود ہے کہ جہاں سے میں جملے نکالوں اور آپ پر نچھاور کر دوں. میں تو ایک تنہا ایک ایسا شخص ہوں کہ جو تنہائی کا شکار ہے اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان ہستیوں کو دینے کے لیے، یعنی بارگاہ میں ان کی کچھ پیش کرنے کے لیے. میں تو ایک مفلس و نادار ہوں، میں تو ایک بیمار ہوں، میں تو حالات کا شکار ہوں، میں تو تکلیفوں میں گرفتار ہوں. میں مگر پھر بھی اقرار ہوں. میرا اقرار ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. میرا اقرار ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین منزلوں پر پہنچانے والے ستارے ہیں. میرا اقرار ہے کہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ کشتی ہے جس پر بیٹھ کر ہم منزل پر پہنچیں گے. میرا اقرار ہے کہ میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں. میرا اقرار ہے کہ میں شفاعت پر ایمان رکھتا ہوں. میرا اقرار ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زیارت پر ایمان رکھتا ہوں. اور میرا اقرار ہے کہ میں روز حشر اللہ کے دیدار سے ضرور فیضیاب ہوں. یہ میرا اقرار ہے. میں گزارش کروں گا جناب قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب سے، بڑا محظوظ ہو کے سن رہے تھے، کہ سورہ احزاب کی آیات کی تلاوت کرے تاکہ اس محفل کا باقاعدہ آغاز ہو سکے. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. جزاک اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سورۃ الاحزاب آیات 70 سے 73. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اچھا جو پہلی آیت آپ نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ عموماً نکاح کے موقع پر بھی پڑھی جاتی ہے، اور جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو پہلے یہی آیت پڑھی جاتی ہے. اس کی وجوہات ہیں کہ نکاح نامہ جب رکھا جاتا ہے تو بہت سے لوگ لکھ دیتے ہیں شادی شدہ کہ ہم غیر شادی شدہ ہیں. عمر کیا ہے لڑکے کی؟ 25 سال ہے، لڑکا ہوتا ہے 45 سال کا. لڑکی کی عمر کیا ہے؟ 21 سال ہے، لڑکی ہوتی ہے 35 سال کی. تو اس لیے یہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو، سیدھی اور سچی بات کرو. جبھی تو طلاقیں ہوتی ہیں کہ نکاح کے وقت آپ جھوٹ بولتے ہیں. نکاح کے وقت جب آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ وکیل جو سائن کر رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ کا نہیں ہوتا، رشتہ دار. اب میں آپ کو میں تو بہت نکاح پڑھائے، الحمدللہ میرے پڑھائے میں نکاح میں کوئی گڑبڑ کبھی نہیں ہوئی. لیکن یہ ضرور میں نے دیکھا ہے کہ جب میں پوچھتا ہوں یا بات کرتا ہوں کہ جی جناب فلاں صاحب، میں نے آپ کی وکالت میں آپ کو وکیل مانتے ہوئے آپ کی صاحبزادی کا نکاح پڑھانے کی آپ سے اجازت طلب کی ہے، تو آپ نے اتنا حق مجھے دیا ہے کہ میں اس نکاح کو برسر انجام پہنچاؤں. جی جی بالکل آپ کو دیا. تو میں آپ کی اجازت سے جناب فلاں آپ کے ساتھ ان کا نکاح کرتا ہوں بعوض فلاں 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 حق مہر، مہر معجل یا موجل عند الطلب. کیا آپ کو قبول ہے؟ اور قبول ہو جاتا ہے.
لیکن قبول ہونے سے پہلے وقولوا قولا سدیدا کہاں ہوا؟ اگر وقولوا قولا سدیدا نہیں ہے، یعنی عمر صحیح نہیں ہے، تاریخ پیدائش صحیح نہیں ہے، نام صحیح نہیں ہے، وکیل صحیح نہیں ہے، گواہ صحیح نہیں ہے، تو پھر کیسے یصلح لکم اعمالکم کی بات ہوگی؟ تو یہاں پر بنیادی طور پر پہلے تو ترجمہ بیان کر دوں کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، تمہارے اعمال وہ تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے بڑی کامیابی پائی۔ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اسے ڈر گئے، اور آدمی نے اٹھا لی، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس میں اگر ہم شان نزول میں جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں جو ظاہر ہے کہ ہم کو کرنی بھی چاہیے اور آپ کو بتانا بھی چاہیے، اور باتیں ایسی ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ تھا کہ جو ذکر ہوا وقولوا قولا سدیدا کا، اب پہلے اس طرف ذرا آ جائیں، اور اس طرف آنے کے لیے ہمیں ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، تو اور تنہائی میں ایک جگہ پر کپڑے اتار کر انہوں نے ایک پتھر پہ رکھ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور غسل شروع کر دیا۔ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگا، نبی کے کپڑے تھے، پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگا۔ آپ کپڑے لینے کے لیے اس کی طرف بڑھے تو بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ جسم مبارک پر کوئی داغ ہے نہ عیب ہے، جسم مبارک پر کوئی داغ ہے اور نہ کوئی عیب ہے، یعنی صاحب جاہ ہے، صاحب منزہ ہے، صاحب مستجاب الدعوات ہے، اور سچی اور درست بات، حق اور انصاف کی بات کرنے والے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ حضرت موسیٰ کی شان میں نازل ہوئی یہ آیات کہ آپ کے پاس تو نہ کوئی داغ ہے نہ جسم پر کوئی عیب ہے۔ سوچو جب موسیٰ کے لیے یہ کہا جاتا ہوگا تو موسیٰ کا امام کیسا ہوگا؟ جب موسیٰ کے لیے بات کہی جاتی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ نہ کوئی داغ ہے نہ کوئی عیب ہے، مستجاب الدعوات ہے، تو سوچیں اگر نمازی ایسے ہے تو امام کیسا ہوگا؟ بھئی امام تو پھر امام الانبیاء ہیں، تو پھر ان کے لیے تو ادھر تو چونکہ بنی اسرائیل میں ایک رواج تھا کہ نہا لیا کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں ان کی ایک دفعہ کپڑے کسی نے ظاہر کو نہاتے وہ تو آپ شرما گئے تھے، آپ میں عورتوں جیسی شرم تھی، یہ مثال کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ میں اتنی شرم تھی، اور آپ کا وجود یا آپ کے جسم اطہر کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، اور جسم اطہر کو حضرت عکاشہ نے تو دیکھ لیا تھا، کیونکہ حضرت عکاشہ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ نے مجھے زور سے چھڑی ماری ہے تو میں بھی آپ کے وہیں چھڑی ماروں گا، تو آپ نے کہا بھائی کہاں ماری چھڑی؟ انہوں نے کہا آپ نے میرے یہاں پیٹ میں چھڑی ماری ہے، تو آپ نے کہا جب آ جاؤ حضرت عکاشہ، انہوں نے کہا آ جاؤ، وہ آئے تو آپ نے کہا بھائی مار لو چھڑی مار، جیسے ہی آپ نے اپنا کرتا اٹھایا حضرت عکاشہ نے وہاں پہ بوسہ لے لیا، اور انہوں نے کہا میں نے کوئی چھڑی چھوڑی مارنی تھی، میں نے تو آپ کے جسم اطہر کا بوسہ لینا تھا۔ اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی بات یہ کہ یہ جو سچی بات کہنے کی بات ہے، اس کو اگر پوری تطبیق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کی طرف لے کر جائیں تو یہ سچی بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے میرے جسم پر نہ کوئی داغ ہے نہ کوئی برائی ہے، ید بیضا الگ ہوں، اپنا اگر ایک ہاتھ نکال لوں تو وہ سفید ہاتھ ہے ید بیضا، تو میں برا نہیں ہوں، لیکن بنی اسرائیل یقین نہیں کرتے تھے، مگر امت مصطفیٰ یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے نبی کی
صداقت اور سچائی کے لیے گواہی نہیں مانگی. یہ بڑا بنیادی نقطہ بیان کیا, میں آپ نے بات کو سمجھا نہیں ہے, کہ اور امتوں نے اپنے نبی کی صداقت اور سچائی کے لیے گواہیاں مانگی ہیں. یہ امت مصطفیٰ کا اعجاز ہے, شاید اسی بنیاد پہ بخشے جائیں کہ کبھی ہم نے اپنے نبی کی سچائی کے لیے گواہی نہیں مانگی. ہاں ایمان عجب ہے, ایمان عجب ہے, ایمان اسی لیے تو ایمان عجب ہے. اور یہ حدیث موجود ہے کہ اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا, وہ اس سے متصل ہو جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ تم میں, صحابہ کرام بیٹھے تھے, تم میں سے کس کو لگتا ہے کہ کس کا ایمان عجیب ہے؟ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں لگتا ہے کہ فرشتوں کا ایمان عجیب ہے. نے کہا فرشتوں کا تو ایمان عجیب نہیں ہو سکتا, کیونکہ فرشتے تو رضائے قدرت پر اور رضائے الہی پر راضی ہیں. ان کے پاس سوچ نہیں ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. جیسے اللہ نے جس فرشتے کو 100 سال کے لیے کھڑا کر دیا وہ کھڑا ہے, 100 سال کے لیے سجدے میں کر دیا سجدے میں, اگر عبادت کرے تو ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے. تو پھر صحابہ خاموش ہو گئے. آپ نے پوچھا پھر اب بتاؤ ایمان کس کا عجیب ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ایمان یا رسول اللہ عجیب ہے پھر انبیاء کرام کا. تو آپ نے کہا انبیاء کرام کا ایمان تو عجیب نہیں ہو سکتا. انبیاء کرام علیہ السلام تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں, شریعت لے کر آتے, کتاب لے کر آتے, نبوت لے کر آتے, پیغمبر ہے تو پیغام لے کر آتے, ان پر تو ایمان لایا جاتا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کا ایمان عجیب ہے؟ صاحب پھر خاموش ہو. اچھا آپ بتاؤ کس کا ایمان عجیب ہے؟ سرکار نے فرمایا, صحابہ کرام نے عرض کیا تو پھر تو ہمارا ایمان عجیب ہے. تو آپ نے مسکرا کے کہا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تمہارے سامنے تو ہر وقت میں ہوتا ہوں, تمہارے سامنے تو ہر وقت میں ہوتا ہوں, تم مجھے دیکھتے ہو. میں نے تم سے کہا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم ویسے نماز پڑھتا ہوں, ویسے نماز پڑھتے ہو. میں نے تم سے کہا کہ تم فلاں کام مت کرو, تم نہیں کرتے. میں نے کہا تم سے فلاں کام کرو, تم کرتے ہو. تو تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ تم تو تقوی اور معیار کی اس منزل پر ہو کہ جہاں پر تم اپنے نبی کو دیکھتے ہو اور نبی کو دیکھ کر چلتے ہو. تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تمہارے سامنے تو سراپا تصویر مصطفیٰ ہی نہیں ہے, سراپا تقدیر مصطفیٰ ہی نہیں ہے, سراپا تعبیر مصطفیٰ ہی نہیں ہے, سراپا تعمیر مصطفیٰ ہی نہیں ہے. تمہارے سامنے تو سراپا مصطفیٰ بیٹھا ہوا ہے. پھر تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو جائے گا؟ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا اب ہم ہار گئے, تھک گئے, اب ہم تھک گئے. اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اب آپ بتا دیجئے ہمیں کہ کس کا ایمان. یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں میں, چونکہ انہوں نے واقعہ چھیڑ دیا. تو آپ نے فرمایا ایمان ان کا عجیب ہے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا, جنہوں نے مجھے سنا بھی نہیں ہوگا. جنہوں نے مجھے سنا سے مراد میری آواز نہیں سنی ہوگی, جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا, جنہوں نے مجھے سنا بھی نہیں ہوگا, جو میرے چلنے پھرنے کو دیکھتے نہیں ہوں گے, تاکتے نہیں ہوں گے, تکتے نہیں ہوں گے, جو میری آواز سننے کے لیے تڑپتے نہیں ہوں گے, جو میری خوشبو کی پہچان نہیں رکھتے ہوں گے, جو تمہارے بعد آئیں گے, جو تمہیں بھی نہیں جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی جانتے ہوں گے کہ ایک محمد ہے, اسی پر ایمان لے کر آنا ہے. ایمان ان کا عجیب ہے, ایمان ان کا عجیب ہے کہ جنہوں نے نہ مجھے دیکھا, نہ جانا, نہ سنا, نہ سونگا, نہ پہچانا. سونگنے کا کیا کہتے ہیں؟ سونگنے کا مطلب یہ کہ جہاں سے گزر جاتے تھے ایک خوشبو مصطفیٰ رہ جاتی تھی, جہاں سے گزر جاتے تھے ایک خوشبو مصطفیٰ رہ جاتی تھی. اور کوئی صحابی آتا تھا تو کہتا تھا ابھی کیا یہاں سرکار تشریف لائے تھے. تو انہوں نے نہ مجھے سونگا, نہ انہوں نے مجھے جانا, نہ انہوں نے مجھے پہچانا, نہ وہ مجھے بارے میں جانتے, نہ ان کو پتہ میں صادق ہوں, نہ ان کو پتہ میں امین ہوں. سنا ہے انہوں نے, بس صرف سنا ہوگا, سمعن, صرف سنا ہوگا. وہ سن کر مجھ پر ایمان لائے. ایمان تو ان کا عجیب ہے. اور یہ ہمارا ذکر کیا انہوں نے, یہ ہمارا ذکر کیا انہوں نے. اسی لیے کہتا ہوں, اسی لیے آج پھر کہتا ہوں, ہمارا ذکر کیا ہے تو اس امت کا ذکر کیا ہے. اس امت میں کوئی بھی غدار مصطفیٰ نہیں ہو سکتا. لہذا پولرائزیشن بند کریں, تقسیم بند کریں کہ فلاں عاشق ہے اور فلاں عاشق نہیں ہے. ہم سب عاشق ہیں, ہم سب عاشق. ہاں ایمان کے مختلف درجے ہوتے ہیں. کوئی کھل کر ایمان کا اظہار کرتا ہے, کوئی کھل کر ایمان کا اظہار کرتا ہے, کوئی زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے, کوئی دل میں تو کم از کم کرتا ہے نا. ایمان کے درجے ہیں. آپ کیسے ہوتے ہیں کہ کہنے والے کی کس کے ایمان کا کیا درجہ ہے؟ سب کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ.
سب کا نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ، سب کا نعرہ ہے رسول اللہ پہ جان قربان، سب کا نعرہ ہے رسول اللہ نہیں تو ہم بھی نہیں، رسول اللہ کی ناموس نہیں تو ہم بھی مٹ جائیں اور مر جائیں. لیکن آپ پولرائزیشن نہیں کر سکتے، آپ تقسیم نہیں کر سکتے. آج کبھی کبھی ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے جو سڑک پر بیٹھ گئے وہی شاید رسول سے محبت کرتے جو سڑک پر نہیں بیٹھ سکے. ارے جو کورونا کا مریض اسپتال میں، کیا پتا وہ بھی سڑک پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن وہ مریض ہے، وہ تکلیف میں، اور کیوں بیٹھے کوئی؟ یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنایا ہے. بار بار ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو نہیں سمجھنا نہ سمجھے. یہ پاکستان بنا اس بنیاد پر ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب بار بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے ضرورت؟ 1965 کی جنگ میں BRB نہر کے کنارے راجہ عزیز بٹی شہید کا ذکر ہوا تھا، اور لوگ ان سے پوچھے جا کے، اب پرانی کتابوں میں پڑھیں، جنگ اخبار پرانا اٹھائیں، ایکسپریس میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں حوالہ مل جائے گا کسی مضمون کا، نمائے وقت پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا 65 کی جنگ کے دوران سفید پوش بزرگ آئے ہوئے تھے، سبز ہلالی سبز پرچم میں سبز رنگ کے اندر کپڑے پہنے ہوئے بزرگ آئے ہوئے تھے، سفید پوش بزرگ تھے جو کہ پاک فوج کا ساتھ دے رہے تھے. یہ کون تھے؟ یہ داتا گنج بخش تھے، یہ بابا فرید الدین گنج شکر تھے، یہ سارے بزرگ تھے جو کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ پاکستان مصطفیٰ کی امانت تھا، اور اس کو بچانا اس کا تحفظ مقصود تھا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر. اللہ کے پیارو ہے روزہ دارو، آئی ہے یہ ندا، رحمتوں کے دروازے کھل گئے کہتا قرآن ہے، یہ پیارا رمضان ہے.